اچھا، آپ لوگ جو ہیں، گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی، اور کمپٹیشن کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، تو پلیز یہ سوچ کے کسی کو کم نمبر نہ دیجیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں. تو آپ پلیز یہ نہ سوچیے گا. ہر چند کے میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہوتے یا آپ سے بہتر ہو سکتے ہوتے تو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے. وہ آپ سے ایک سٹیپ تو ویسے ہی پیچھے ہیں. ابھی تو انہیں کوالیفائی کرنا ہے. آپ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں پچھلے تمام پروگرامز میں اس ساتھی کی پرفارمنس باقاعدگی سے دیکھتا رہا ہوں. مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ نالجبل گفتگو اور کسی بھی حوالے سے ایبسٹریکٹ بات نہیں کرتے، جو کسی بھی صحافی کا سب سے بیسٹ کریکٹرسٹکس ہو سکتا ہے. ہم یہاں پہ شاعر نہیں بننے آئے. ہم ظاہر ہے کہ ہمیں جو بھی گفتار یہاں پہ دکھانی ہے وہ ویل لنکڈ ہو اور اس کی انفارمیشن کا جو بھی بیسز ہو وہ اسٹرانگ فوٹنگس پہ. جی بہت مہربانی جناب. جی آئیے جناب. محترم ناظرین، آپ کا میزبان روہیل کبیر آپ کے ساتھ. آج کا پروگرام وقت کی آواز، اور ہمارا موضوع ہے پاکستان میں نظام تعلیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ ریپبلک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیادی طور پر اسلام کے نام پر بنا، جیسا کہ سب کو معلوم ہے. اور قائد اعظم کا خواب جو انہوں نے دیکھا، علامہ اقبال کا خواب جو انہوں نے دیکھا، ایک پڑھا لکھا پاکستان تھا. لیکن 47 سے لے کر آج تک ان 64 برسوں میں 63 برسوں میں ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ زیادہ خوشگوار نہیں، نہ ہی وہ ہمارے لیے اس طرح کی ہے کہ ہم اس کے اوپر فخر کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو کچھ آگے بڑھاؤں، میں وہ چاہوں گا کہ کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا رجحان، تعلیم کا فروغ کس درجے پر رہا، اور پاکستان میں تعلیم کس طرح سے آگے چلتی رہی. آج جو ہمارے پاس پاکستان میں تعلیمی صورتحال ہے وہ کن کن مراحل سے گزری. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 5 درجے ہیں، بنیادی طور پر 5 گریڈز ہیں. ایک پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے. اس کے بعد پھر ہماری دوسری قسم کی تعلیم ہے جو پروفیشنل ایجوکیشن میں شمار ہوتی ہے، وہ آتی ہے. تو پاکستان کے تعلیمی بجٹ کا اگر جائزہ لیں تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ 2005-2006 میں 6,803.335 ملین روپے اس فنڈ میں مختص کیے گئے بجٹ میں تعلیم کے لیے. 2006 سے 2007 میں 9,556.442 ملین روپے رکھے گئے. پاکستان میں اگر شرح خواندگی کا تناسب جو ہے وہ دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو 2000 سے لے کر سن 2000 سے 2004 تک 64 سے 55 سال کی عمر کے جو افراد ہیں ان کی شرح خواندگی 30% تھی. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو ایک اینکر پرسن کے اعتبار سے آپ کا ٹیمپو بہت سلو ہے، یعنی آپ کو اور زیادہ سپیڈ سے بولنا ہے، اور جس طرح سے آپ پڑھ رہے تھے یہ نریشن ہے، یہ اینکرنگ نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، آپ کی باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہے، ووکلز اچھے ہیں آپ کے، اس لیے ہم آپ کو پہلے مرحلے سے تو تھرو کر رہے ہیں کہ آپ یعنی جو آپ نے سٹیج مس کی تھی اس سے آپ وائلڈ کارڈ پر آ گئے ہیں. اب آپ نے صرف میرے حساب سے تو اس پر جج ہونا ہے کہ آپ اس کو کتنا امپرووائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پروگرام تو آپ نے پڑھ دیا، یہ تو آپ نہیں پڑھ سکتے. اب کوئی دوسرا پروگرام جو ہے، اگر آپ نے پروگرام اینکرنگ کرنی ہے تو پھر آپ کوئی دوسرا پروگرام کھولیے. دوسرے پروگرام کے حوالے سے تو سب اس طرح سے ہے کہ یہی کچھ تیار تھا. نہیں آپ دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز کے اوپر 2 مرحلوں کے لیے کوالیفائی کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہے. آپ چلیے ایک کام اور کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم جو میں عرض کر دیتا ہوں اس کا اور والا ہے، آپ ان سے کسی بریکنگ نیوز کا پروگرام کھلوا لیجیے، اس میں تو کوئی زیادہ دقت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. لاہور داتا دربار میں ہوا ہے دھماکہ، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے اور آپ نے بریک کرنی ہے یہ خبر ایز اے نیوز اینکر. ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے سامنے اس وقت. بدقسمتی سے لاہور داتا دربار میں ایک بہت زبردست دھماکہ سنائی دیا ہے، خودکش حملہ ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہمارے پاس جو رپورٹس آئی ہیں اب تک جو ہمیں موصول ہوئی، اس کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے وہاں پر داتا دربار پہ جو حملہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس وقت بہت چیخ و پکار کا سماں ہے. وہاں پہ اس وقت ایمبولینسز بھی جا رہی ہیں،
اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے. یہ مسلسل اس طرح کے جو دھماکے ہو رہے ہیں مسلسل ہمارے ملک میں ہمارے وطن میں بہت عرصے سے ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے وہاں پر جو ہمارے اس وقت ساتھ ہمارے رابطہ کیے ہوئے ہیں اسرار احمد صاحب وہ بھی موجود ہیں. ہم ان سے وہاں کی صورتحال معلوم کرتے ہیں. اسرار, کیا آپ کے پاس اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمیں بتائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, گڈ کبیر صاحب, ڈن پیر. اور شعر سنا دیجیے کوئی اچھا سا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. چلیں, روہیل کبیر ان کا نام ہے, لکھا ہوا ہے, اور آپ ان کو مارک کر دیجیے. اور that's all I guess. That's all for today, I suppose. ایک It was the early, I mean, shortest session we had. shortest in the sense کہ لوگ بھی تو کم تھے. لوگ کم تھے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں.